السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں امریکہ سے ماہ رمضان کی اس پر نور گھڑیوں میں آپ کو اسلام میں محبت پیش کرتا ہوں۔ آج بڑا پاورفل ذکر، تسبیح اور وظیفہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اس میں کچھ تسبیحات وہ ہیں جو بابا جی عرفان الحق صاحب نے عطا فرمائی ہیں، اور کچھ اور بزرگوں کی بھی ہے۔ ہر شادی شدہ مرد و عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا آنگن اولاد کی نعمت سے وہ مہکے، یہ خوشبو ہر کوئی لینا چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء تک نے اللہ کے حضور نیک اولاد کی دعا مانگی اور تمنا اور خواہش کا اظہار کیا۔ ایک بات میں واضح کر دوں شروع میں کہ ہمارے ہاں پاکستان اور انڈیا میں جہالت کی وجہ سے، قرآن حکیم کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، جس عورت کو اولاد نہیں ہو رہی اس کو بھی طنز اور تنقید اس پر کی جاتی ہے، کریٹیسزم کیا جاتا ہے، اور جس عورت کے ہاں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے نہیں ہوتے، اس پر بھی طعن و تشنیع کے تیر برسائے جاتے ہیں کہ یہ صرف بیٹیاں ہی پیدا کرتی ہیں۔ جو عورت اور مرد ایسا کامنٹ کرتے ہیں وہ قرآن حکیم میں اللہ کے بیان کردہ اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اللہ کے غضب کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ شورى کی آیت نمبر 49 یہ پڑھ کر، 49 اور 50 یہ دو آیتیں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری سلطنت اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکورا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا وہ بیٹے اور بیٹیاں جس کو چاہتا ہے وہ ملا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بے اولاد رکھتا ہے، بانجھ رکھتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ علم اور قدرت والا ہے۔ تو قرآن مجید کی سورہ شورى کی یہ دو آیات واضح کر رہی ہیں کہ بیٹا یا بیٹی یہ مرد اور عورت کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے ملا کر دے، جس کو چاہے اولاد سے محروم کر دے۔ خود انبیاء اور رسل کی تاریخ میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں ہیں، ان کا بیٹا نہیں ہے۔ جلیل القدر پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ سسر ہیں۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ جبکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، اور بیٹے بچپن میں ہی واپس لے لیے، نسل بیٹیوں سے چلائی۔ تو جو شخص ایسے کامنٹ کرتا ہے وہ اللہ کے فیصلے پر تنقید کی وجہ سے کر کے اللہ کی ناراضگی کا وہ مرد اور عورت جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ اللہ کی مشیت کے عین مطابق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو تسبیحات ہیں وہ بھی میں عرض کروں گا، مگر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو بھی بڑھاپے میں جب اولاد کے ملنے کی بظاہر امید ختم ہو جاتی ہے تو اللہ نے اولاد عطا کی ہے، مگر اس عالم میں بھی جب کہ بڑھاپا آ گیا، اس عالم میں بھی جب کہ اولاد کے پیدا ہونے کی امید نہیں ہوتی، خدا کے جلیل القدر پیغمبر اس عمر کے حصے میں بھی خدا سے اولاد کے لیے دعا ضرور کرتے ہیں۔ مثلا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 میں اللہ پاک نے فرمایا وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اور کیا پکار کر کہا؟ میرے رب لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اور تم سب سے بہتر وارث ہے۔ تو انہوں نے یہ دعا مانگی کہ میرے مالک مجھے اپنی بارگاہ سے وارث عطا کر۔ دوسرے مقام پر آتا ہے عرض کی فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّی رَضِیًّا، اللہ مجھے بیٹا اور وارث عطا کر جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور ایسا ہو جس پر تو راضی ہو، تیرا پسندیدہ ہو، تیرے مقبول بندوں میں سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ یہ ہمیں لیسن دیا جا رہا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ بیٹا عطا فرمایا۔
وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ان کی بیوی کا بانجپن ہم نے ختم کر دیا. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے. آج کمپٹیشن ہے کوٹھی بنانے کا، آج کمپٹیشن ہے ایک بڑی گاڑی خریدنے کا، آج کمپٹیشن ہے عورتوں کا بڑا زیادہ زیور پہننے کا، مگر قرآن کہتا ہے ان کا کمپٹیشن نیکیاں کرنے میں تھا، اللہ کو راضی کرنے میں تھا. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ اللہ کو بڑے خوف اور امید کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی اللہ کو پکارا کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ان کے دل ہمارے حضور جھکے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ جیسا فرزند اور بیٹا عطا فرمایا. جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے ان کے لیے ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ وہ عورت اور مرد دو نفل پڑھے اور ان کا ثواب حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی ارواح کو پہنچائیں، اور کہیں اللہ تعالیٰ جس طرح زکریا علیہ السلام کو تو نے بیٹا عطا فرمایا تو ہمیں بھی اپنی بارگاہ سے بیٹا عطا فرما. تو یہ تو ایسا بزرگان دین نے کہا ہے جو ان کے نام کے نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو ضرور بیٹا عطا کرتا ہے اور سعادت مند بیٹا عطا کرتا ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ بڑھاپے کے عالم میں اولاد ملتی ہے. قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ جب حضرت اسحاق اور اسماعیل، حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے، حضرت اسحاق حضرت سارہ سے پیدا ہوئے، وہ دونوں بڑھاپے میں ملے اور باپ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے کے عالم میں مجھے اسماعیل بھی عطا فرمایا اور اسحاق بھی عطا فرمایا ہے. قرآن کے لفظ ہیں علی الکبر، بڑھاپے میں، اولڈ ایج میں اللہ نے دونوں شہزادے عطا کیے اور وہ شکر ادا کرتے ہیں. تو دو نفل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے مغرب کی نماز کے بعد خواتین پڑھیں اور پھر سر سجدے میں رکھ کر یہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت، نیک اور صحت مند اولاد عطا فرما. اس دعا کے تین لفظ، خوبصورت، نیک اور صحت مند اولاد عطا فرما، اور یہ نفل ان کا ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح کو پہنچائے. ایک طریقہ بتا دیا. دوسرا طریقہ بابا جی عرفان الحق صاحب کا ہے. بابا جی عرفان الحق صاحب کہتے ہیں کہ جن عورتوں میں امید نہیں ہے اولاد کے پیدا ہونے کی، یاد رکھیں یہ عورتوں کے لیے، مردوں کا سیپریٹ ہے، ان کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں بابا جی عرفان الحق صاحب، جن کی انہوں نے اجازت دی مجھے بھی، کہ آپ یہ دے سکتے ہیں کہ 100 مرتبہ آپ نے صبح و شام یا سلام یا مومن یا اللہ، 100 مرتبہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ خواتین پڑھیں گی فجر کی نماز کے بعد. یہ آپ کو بہت تھوڑا ٹائم لگے گا، لیس دین 10 منٹس میں آپ یہ سارا پڑھ سکتے ہیں. 100 مرتبہ یا، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد کر لیں 100 مرتبہ. پھر میں رپیٹ کر رہا ہوں. تو یہ یا سلام یا مومن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ تو ساتھ یہ دیسی میڈیسن بھی تجویز کرتے ہیں. یاد رہے کہ میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں، میں تو اسلامک اسٹڈی کا پی ایچ ڈی ہوں، اور یہ میری کوئی میڈیکل ایڈوائس نہیں ہے. یہ بابا جی نے کہا ہے کہ خواتین ایک گلاس دودھ میں ایک کھانے کا چمچ شہد ڈال کر ناشتے میں استعمال کریں اور دودھ میں چینی نہ ڈالیں. اور مردوں کے لیے بھی جو دعا ہے وہی ہے کہ مرد صبح و شام فجر اور مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا سلام یا مومن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن اس کے لیے جو دیسی علاج وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں 3 سے لے کر 5 کھجور کے دانے دن میں ایک بار دودھ کے ساتھ لیں، یعنی یا 3 لیں یا 5 لیں کھجوریں دودھ کے ایک گلاس کے ساتھ لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آم کی گٹھلی کے گودے کا سفوف بنا کر 1 چمچ دودھ کے ساتھ روزانہ پئیں تو مردوں کا بانجپن ختم ہو سکتا ہے. پھر عورتوں کا تو میں نے بتا ہی دیا. اب ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ ہے
حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیرا شریف کے، وہ تو جو ہے وہ ایک تعویذ ہے بطور خاص بیرا شریف کا، کہ جو 7 جمعے ایک تعویذ اور 3 دانے سونگی کے اس کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اور میں خود بہت سارے فیملیز کو جانتا ہوں، انہوں نے وہ دم کیا ہوا تعویذ 3 دانے سونگی کے صرف جمعے والے دن وہ خاتون نے سونگی کے ساتھ وہ تعویذ کرنا ہوتا ہے، تو 7 جمعے جو ہے وہ کے اندر اندر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتا ہے، ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جس کو اللہ امید لگا دے ان وظائف کی صورت میں، اس کو لازمی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر بیٹی عطا فرمائے گا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے نام پر اس کا نام فاطمہ رکھیں گے، اس کے ساتھ آگے پیچھے جو بھی آپ نے نام ملانا ہے ملا لیں، تو اور بیٹا عطا فرمایا تو نام کے اندر محمد کا لفظ استعمال کریں گے تو اس میں بڑی برکت ہوگی، اور اس میں یقیناً وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو صحت مند پیدا فرمائے گا۔ تو اس وجہ سے کر کے یہ جو آیت کریمہ حضرت زکریہ علیہ السلام والی، یہ جو انہوں نے دعا مانگی، یہ بھی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ 7 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ ود ان فیو منتھس اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی امید لگائے گا، اور صحت مند، خوبصورت اور جو ہے وہ نیک اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں جو خواتین و حضرات اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ ذکر کریں، اللہ کے حضور دعا مانگیں گڑ گڑا کر، پیغمبروں نے بھی رب سے مانگا، آپ بھی رب سے مانگیں، انشاءاللہ میرا رب ان کی گود کو ضرور پر امید کرے گا اور ان کے دامن کو خوشنو سے معمور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، آسانیاں اور برکتیں لوگوں کے لیے تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔